مشترک کیا ہے؟ مشترک یہ ایک ایسا لفظ جو دو یا دو سے زیادہ معانیوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، دو یا دو سے زیادہ معانیوں کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس کو ہم مشترک کہیں گے۔ جیسے مثال عین ہے، اس کے معنی آنکھ کی بھی ہیں، جاسوس کی بھی ہیں وغیرہ، یا پانی، چشمہ وغیرہ، اس کے لیے معنی ان کا جو لفظ ہے یہ وضع کیا گیا اس معنوں کے لیے۔ یا مثال کے طور پر اس کے علاوہ اور بھی ہے اس طرح، یعنی کہ جو ایسی ہو نا لفظ ہو جس میں جیسے لفظ قروء ہے، لفظ قروء ہے جو کہ حیض اور طہر کے معنی میں کیا ہے وہ مشترک ہے۔ ایسے کئی جو ہے نا عربی کے الفاظ، اردو کے الفاظ، کسی بھی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ اصول فقہ کی بات ہو رہی ہے تو لفظ مشترک ہوا اور پھر جو معول ہوتا ہے اس سے کچھ احکام ثابت ہو جاتے ہیں نا، تو مشترک کا یہی معنی تھا۔ اچھا جی، پھر مشترک کا حکم یہ ہے کہ قرائن کی یا علامات کی وجہ سے متعدد معنوں میں سے جب ایک معنی متعین ہو جائے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ لازمی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہلو، میں کہتا ہوں کہ مشترک جو ہوتا ہے یہ وہ لفظ ہے جو کئی متعدد معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، کئی متعدد معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ لیکن مثال جیسے لفظ عین ہے، عین کا مطلب چشمہ بھی ہے، عین کا مطلب آنکھ بھی ہے، عین کا مطلب جاسوس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یا جیسے قرآن مجید میں آیت ہے ثلاثۃ قروء والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ قروء میں قروء لفظ مشترک ہے، حیض اور طہر کے درمیان مشترک ہے۔ اچھا، اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب مشترک لفظ جو کئی معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس میں جب کسی قرینی کی وجہ سے یا کسی کی دلیل کی بنیاد پر ایک معنی لیا جاتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہاں ایک مثال دی ہے جیسے والمطلقات یضربن بانفسہن ثلاثۃ قروء، احناف نے یہاں پر کیا لیا ہے؟ احناف نے یہاں سے کیا لیا ہے؟ حیض لیا ہے کہ ایک مطلقہ عورت وہ جو عدت گزارے گی تو وہ حیض کے ساتھ گزارے گی۔ شوافی کہتے ہیں کہ یہاں طہر کے ساتھ گزارے گی۔ ہمارے اپنے دلائل ہے، ان کی اپنی دلائل ہے۔ ہماری جو دلیل ہے ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر لفظ ثلاثہ خاص ہے۔ لفظ ثلاثہ کیا ہے؟ لفظ ثلاثہ جو ہے نا یہ خاص ہے۔ لفظ ثلاثہ کا مطلب کیا ہے؟ جب خاص ہے تو خاص پر تب عمل ہوگا جب ہم ثلاثۃ قروء سے حیض لیں گے، ورنہ اگر طہر لیں گے تو پھر ثلاثہ پر پورا کا پورا عمل نہیں ہوگا، یا تو پھر وہ ثلاثہ سے زیادہ ہوگا یا پھر وہ ثلاثہ سے کم ہوگا۔ لہذا خاص پر عمل کرنے کی وجہ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم یہاں مراد کیا لے لیں؟ ہم یہاں حیض لے لیں اور طہر وہ نہ لے، نمبر ایک۔ دوسری وجہ ترجیح یہ ہے اور دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اما یعنی جو کہ باندھی ہوتی ہے ان کی لیے طلاق جو ہے نا وہ دو ہے، دو طلاق سے وہ فارغ ہو جاتی ہے۔ مثلا طلاق معلق ان کے لیے کیا ہے؟ تطلیقتان ہے۔ تطلیقتان کا مطلب دو طلاقیں ہیں، وعدتها حیضتان، اور ان کی عدت جو ہے نا وہ دو حیض ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، جو حیض ہوتی ہے نا، یہ جو عدت ہوتی ہے اس میں وہ نہیں آتا، اس میں تنصیف نہیں آتا، یہ نسبیت کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں ان کی دو ہے تو حرہ کا کیا ہوگا؟ حرہ کا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہاں پر کیا ہوگا کہ جب ان کی دو ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر آزاد عورت کا کیا ہوگا؟ تین ہوگا، اور تین پر تب عمل ممکن ہے جب ہم یہاں سے حیض مراد دے لیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ لفظ مشترک میں سے جب ایک معنی اس کو متعین کیا جائے تو تعین کے بعد وہ مشترک پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور وہ مشترک پھر معول بن جاتا ہے۔ وہ مشترک پھر کیا ہو جاتا ہے؟ معول بن جاتا ہے۔ تو معول کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ معول کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک مشترک جو لفظ تھا، اس مشترک لفظ کو جب آپ کسی دلیل کی بنیاد پر ایک لفظ کو جب آپ ترجیح دیں گے تو وہ مشترک لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ معول ہو جاتا ہے۔ تو معول کا مطلب یہ ہے کہ ترجیح کے بعد، کس چیز کے بعد؟ ترجیح کے بعد مشترک و معول وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے ظنی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ظنی ہوتا ہے، ظن کے درجے میں ہوتے۔ اب ظن کا مرتبہ کیا ہے؟ یعنی اب دیکھو نا، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
کہ امام ابو حنیفہ رائٹ پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام شافعی حق پر ہو، رائٹ پر ہو۔ دونوں کے پاس دلائل، ہمارے پاس بھی، ان کے پاس بھی دلائل ہے، اور یہ ظنی اس لیے ہے کہ یہاں اس چیز میں عقل کو دخل ہے۔ حالانکہ حتمی اور حرف آخر والا فیصلہ تو شریعت کا ہوتا ہے، لیکن یہاں کی شریعت کی نص تو وارد نہیں ہوئی نا، یہاں عقل کو دخل ہے، لہذا عقلیں مختلف ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقینی طور پر یا قطعی طور پر ایسا ہے، اس کو ہم ظنی کہیں گے۔ تو یہ مؤول اور مشترک کی تعریف، اور ساتھ ساتھ میں اس کے احکامات بھی بیان ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، پھر جیسے اچھا اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، قروء کی معنی حیض کی بھی ہیں اور طہر کی بھی، لہذا احناف نے حیض کا معنی مراد لیا ہے، کیونکہ نمبر 1 عدت کا مقصد فراغت رحم جاننا ہے، اور یہ حیض ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو میں نے خلاصہ بتا دیا نا، یہ خلاصہ ہی ان کا، یہ پورا کا پورا خلاصہ میں نے بتا دیا نا، آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اس کے بعد مشترک سے، یہ اپنی نیچے آ جائے نا، اس ادھر دیکھیں کہ مشترک سے متعلق دوسرا حکم یہ ہے کہ بیکت وقت لفظ مشترک کے متعدد اور مختلف معانی مراد نہیں لی جا سکتے۔ یعنی جب آپ نے مشترک لفظ سے اگر معنی لیا نہ ہو نا، تو دونوں یا 3 معنی ایک ساتھ نہیں لے سکتے، بلکہ ایک ہی معنی آپ لیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ 2-3 آپ ایک ساتھ نہیں لے سکتے۔ اور مشترک کے مختلف معنوں میں سے جب کسی کو ترجیح دی جائے تو اسی کو مؤول کہتے ہیں۔ یہ بھی میں نے خلاصہ طور پہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔